الرحمن الرحیم، خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں حسن گر خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایک ہلچل سی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر پہ دھرنا دیا، اس کے اندر بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کیا اسٹریٹجی ہے اور جو لیبرز ہے، چائلڈ لیبر خصوصاً، اس پہ بات کریں گے۔ اور آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خیبر پختونخوا کی لیبر منسٹر فضل شکور خان۔ منسٹر صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ یہ پہلا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے فائنل کال دی تھی 24 نومبر کا، اور احتجاج کے لیے آپ ڈی چوک گئے، ایک تو ایک کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنجانی پہ دھرنا دینا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈی چوک پہ۔ تو سر، ایک یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کنفیوژن تو ایسا نہیں ہے، لیکن ہر ایک بندے کی اپنی ایک رائے ہے۔ پروگرام یہی تھا کہ ہم نے ڈی چوک تک جانا ہے، اور وہ الحمدللہ ہم گئے، اور وہاں پہ جو واقعات پیش آئے، جو ہماری شہادتیں ہوئی، وہ بھی سب دنیا کے سامنے ہیں۔ لیکن اس طرح ہے کہ ہر ایک بندے کا پارٹی میں ایک حق ہے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دینے کا۔ اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی تھا کہ ہم سنجانی پہ ٹھہر جائیں، لیکن جو اوپر سے جو مطلب ہمارے باقی رہنما تھے فیڈرل لیول پہ، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم نے ڈی چوک تک پہنچنا۔ ایک سر یہ ہے کہ میڈیا بھی پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل وان کر رہا تھا، حکومت کی طرف سے بھی مسلسل دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ اسی بار پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اسپیس نہیں دیا جائے گا، اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ تو پھر کیوں آپ ڈی چوک پہنچ گئے؟ دیکھیے جی، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارا جو بھی ہمیں دھمکیاں دی گئی، لیکن اس میں میں پرسنلی یہ خیال کرتا ہوں کہ میرا خیال یہ تھا کہ وہاں پہ ہمارے اوپر پانی پھینکا جائے گا، لاٹھی چارج ہوگا، یہ آنسو گیس وغیرہ، کیونکہ ہم تو ہمارے پاس تو نہ کوئی ویپن تھا، زیادہ سے زیادہ لڑکوں کے پاس ڈنڈے منڈے تھے، اور تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھیں، وہاں پہ نہ شیشہ ٹوٹا ہے، نہ وہاں پہ گملہ ٹوٹا ہے، حالانکہ وہ سارا جو آپ بلو ایریا ہے، یہ آپ کو دیکھیں لیفٹ رائٹ دونوں سائڈ پہ دکانیں ہیں، درمیان میں ان کی جو بس سروس ہے، ان کی سٹیشنز ہے، اس پہ ایک شیشہ نہیں ٹوٹا۔ تو آپ نے کس طرح ان لوگوں کے اوپر فائر کیے؟ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم نے یہی ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ لاٹھی چارج ہوگا، ہم لاٹھی چارج کے لیے تیار تھے، ہم آنسو گیس کے لیے تیار تھے، وہ آپ نے دیکھا، وہ ہم نے برداشت بھی کی، ہم جو ہے واٹر کینن کے لیے بھی تیار تھے، لیکن ہم فائر کے لیے تو تیار نہیں تھے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ تھا نہیں۔ ہمارے اوپر فائر کیوں کیا گیا؟ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ فائر کیوں کیا گیا۔ سیاست کا تو یہ حصہ ہے، جلسہ جلوس احتجاج، یہ تو سیاست کا حصہ۔ سر، ایک تنقید پاکستان تحریک انصاف پہ کی جاتی ہے کہ یہ جو ایم این ایز ہے، ایم پی ایز ہے، یا سینیٹرز ہے، یا جو پارٹی کے عہدیداران ہے، یہ زخمیوں کے لیے ہسپتال نہیں گئے ہیں، اور یہ جو ابھی جیلوں میں لڑکے ہیں یا جو ورکرز ہیں، ان کے لیے کوئی وکیل کا بندوبست نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ایسا یا یہ پروپیگنڈا ہے یا حقیقت میں پاکستان تحریک انصاف ایسا کر رہی ہے؟ نہیں تو بالکل جی پروپیگنڈا ہے۔ آپ جا کے پتہ کریں، یہ جتنے بھی ہمارے ورکرز پکڑے گئے ہیں، سب کے لیے وکیل کیا گیا۔ اس سے پچھلی دفعہ بھی جو پکڑے گئے تھے، ان سب کے لیے وکیل بھی کیا گیا تھا، ان کے لیے وہ 30-30 ہزار روپے مچلکے بھی ہم نے داخل کروائے ہیں۔ وہ الحمدللہ وہ سارے لڑکے باہر بھی آ گئے ہیں۔ آپ ان لڑکوں سے انٹرویو کریں کہ آپ کے ساتھ کس طرح ہوا۔ obviously جو پہلا دن ہوتا ہے جب لوگ تھانوں میں ہوتے ہیں اور ان کو معلومات نہیں ہوتی، تو ان دنوں میں ذرا سی پہنچنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ ایک آدھ دن جو ہے غفلت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن احتیاط کی وجہ سے ان کے تک ہم لڑکے نہیں پہنچ سکے، ہم نہیں پہنچ سکے، ہمارے لڑکے نہیں پہنچ سکے۔ زخمیوں تک، ہر ایک زخمی تک الحمدللہ بندے پہنچے ہیں۔ ابھی ان کے لیے انشاءاللہ تعالی مالی معاونت بھی کی جائے گی، سرکار کی طرف سے بھی، پرائیویٹلی بھی لوگوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم ان کو کریں گے۔ اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ہمارا تقریباً 8ویں بار یہ پروگرام تھا، یا لاہور یا اسلام آباد احتجاج کا۔ ہم نے ہر باری جب ہمیں پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے اس تاریخ کو احتجاج کے لیے جانا، تو آنیسٹلی میں اس کو کیمرے پہ بھی کہہ دیتا ہوں، یا ہمارے وقت ان کو کہتے تھے کہ سر لوگوں کو نکالنا بڑا مشکل ہو، 8 بار ہو گئے، لوگ تھک گئے ہوں گے۔ لیکن جب بھی ہم نے لوگوں کو کال کیے، میں آنیسٹلی کہتا ہوں، ہمارے پاس پچھلی دفعہ سے زیادہ لوگ نکل گئے۔
हर एक को बंदे को पता था, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनको ये भी था कि इस दफ़ा सख्ती होगी, हर एक सख्ती के बावजूद लड़के ज़्यादा निकलते। और मैं आपको एक दफ़ा फिर ये कहता हूँ कि इस दफ़ा अगर कॉल देगी तो पिछली दफ़ा से ज़्यादा लोग होंगे। ये एक कुदरती चीज़ है, और ये इमरान खान के साथ इनकी मोहब्बत है। हमारे साथ नहीं कि मैं कहता हूँ मैं पर्दे लेके निकल रहा हूँ, या लोग इमरान खान के लिए निकलते हैं, इस लीडर के लिए, इस लीडर के साथ लोगों की मोहब्बत है। वैसे सर आपकी ज़ात के बारे में एक सवाल है आपसे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर आप है या थे, तो आपने अपना सीट कभी नहीं हारा है। इससे पहले अगर कोई दूसरी पार्टी में आप थे तो आपने नहीं हारा है। तो एक तो ये मानना पड़ेगा कि आपका ज़ाती एक है, एक सपोर्ट भी है वोटर्स का, और अपने हल्के में आपका एक असर रसूख है। दूसरी बात सर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज की बात ही है। गवर्नर साहब चंद लोगों के साथ यानी मुख्तलिफ सियासी पार्टीज के साथ मिल भी गई थी। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फर्ज करी गवर्नर राज लग जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किल वक्त में मजीद इजाफा हो सकता है। तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी हुकूमत की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में हमने मुश्किल वक्त देखा है जब 9 मई के वाक़यात पेश आए। पूरे पाकिस्तान में पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन था। पार्टी तब भी इकट्ठी रही है। पार्टी ने उस मुश्किल वक्त को गुजारा है, और उसके बाद एक बड़ी ताकत भर के पूरे पाकिस्तान में निकली है। बदकिस्मती से हमसे हमारा मैंडेट छुड़ाया गया है। तो गवर्नर राज हो या कोई और किस्म का राज हो, इससे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिस तरह पहले भी मैं ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि हमने सीटों के लिए, मिनिस्ट्रियों के लिए, एमपीए या एमएनए बनने के लिए सियासत नहीं की, ना हमारी पार्टी करनी है। इमरान खान को जो है उसकी एम ही ये है कि वो कहते हैं कि मैं इस कौम को शऊर दूँ, इस कौम को जगाऊँ, और इंशाअल्लाह ताला कौम जागी हुई है। तो हमें ना ये गवर्नर राज का फ़र्क पड़ता है, ना हमें कोई इमरजेंसी अगर लगती है उसका भी कोई फ़र्क पड़ता है। हमारा मिशन जो है कौम की खिदमत है, हमारा मिशन है कौम को बेदार करना है। इंशाअल्लाह ताला वो हम करते रहेंगे। सर गवर्नर साहब ने एपीसी बुलाई थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ये हुकूमत का काम होता है। फिर एक हैरत की बात यह है कि इसमें हुकूमत को नहीं मदऊ किया गया। तो क्या वजह थी? ये तो आप उन्हीं से पता करें कि उन्होंने क्या वजह की है, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि जो उन्होंने वहाँ पे एपीसी बुलाई है, उसमें उनका एजेंडा क्या था, उनकी डिमांड्स क्या थी, और डिमांड किससे थी। अफसोस की बात यह है कि उनकी अपनी हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट में। हालांकि पीपल पार्टी कहती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी है, पूरी तरीके से वो हुकूमत का हिस्सा है। वोट दिया है, वज़ीर आज़म है उनका, प्रेसिडेंट उनका है, ये सारा एक मिली भगत है। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ पीसी बुलाने की क्या ज़रूरत है। आप सीधे सीधे अपनी पार्टी, अपनी लीडरशिप, अपनी हुकूमत से कहें कि ये मसले ये हल करें। तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस उन्होंने बुलाया, उन्होंने एक प्रैक्टिस की, ठीक है, करें। ठीक है सर, एक ये है कि आपकी पोर्टफोलियो की तरफ आता हूँ। ये जो चाइल्ड लेबर है, तकरीबन एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में 8 से 10 मिलियन या तकरीबन 9 मिलियन के बच्चे चाइल्ड लेबर हैं। आपकी ये पोर्टफोलियो है, तो क्या क्या कैसे देखते हैं? खैर ये पूरी पाकिस्तान का फिगर मैं बता रहा हूँ। आपने पूरे पाकिस्तान का फिगर बताया, मैं आपसे चैलेंज करके कहता हूँ कि आप मुझे केपी का फिगर लेके। केपी में बिल्कुल चाइल्ड लेबर नहीं है। वो चाइल्ड लेबर, उसको मैं चाइल्ड लेबर में नहीं कहूँगा जो बच्चे घरों में किसी के साथ ज़ाती उनमें काम करते हैं, उसको मैं चाइल्ड, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो मुशक्क़त वाला काम, जो सख्त मुशक्क़त वाला काम है, या ये जो भट्टियों में, जो ईंटों की भट्टियों में जो काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपको 0% चाइल्ड लेबर मिलेगा। ना हमारी फैक्ट्रियों में है। हमें उस दिन में, आपको जिस तरह पता है, 1 महीने डेढ़ पहले हैदराबाद में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि वो कैजुअलिटी छुपा रहे हैं और वहाँ पे चाइल्ड लेबर थी। आपको मैं गारंटीड कहता हूँ कि वहाँ पे 100% जो है उन्होंने सिक्योर थे वो सारे लेबर। 100% आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि वहाँ पे एक भी चाइल्ड लेबर नहीं था। ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है, ख़ास तौर पे केपी गवर्नमेंट की, कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फैक्ट्रियों में, भट्टियों में एक भी चाइल्ड लेबर नहीं। ठीक है। सर एक तो ये है कि फैक्ट्री के बारे में अगर मैं बता दूं तो वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स और बड़े जो है जवान होते हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल में चाइल्ड लेबर का वहाँ पे कोई तो नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट या कोई बात वहाँ पे कि इसके इल्ज़ाम पोर्टफोलियो पे या हुकूमत पे डाली जाए।
سر ایک اور ایشو یہ ہے کہ یہ جو بچے اسکول سے باہر ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کا پورٹ فولیو ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن یہ کام کرتے ہیں یا یہ جو اسٹریٹس پہ بگن کرتے ہیں، ہوٹلز میں بگن کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایشو ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں کیبنٹ کا؟ اس طرح جی میں آپ کو مسئلے تو بہت زیادہ ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ بیگنگ کا مسئلہ ہے، بچوں میں بھی بڑوں میں بھی، صرف بچوں میں نہیں، ایک تو ایک لعنت ہے ایک معاشرے کے لیے، لیکن یہ مسئلے تو ہے، لیکن میں اگر آپ وہ کو کہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ غلط ہوگا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ اسکلڈ لیبر جو ہے، میں ذرا سا مختلف سوچ رکھتا ہوں۔ اصل میں اگر آپ جائیں، آپ ویسٹ میں جائیں تو ویسٹ میں اور ہمارے کلچر میں اور ہمارے فائنینشلی سچویشن میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پہ اس طرح کے بھی بچے ہیں جو آپ مستری خانوں میں آپ دیکھیں بچے کام کرتے ہیں، مصری خانے میں جو بچہ کام کرتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک سکل بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کی ٹھیک ہے وہ محنت بھی کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ایک سکل ہے، ایک ایجوکیشن ہے جو وہاں پہ اس کو مل رہی ہے اس فیلڈ کی۔ تو اس کو اگر ہم اگنور کریں یا اس کو ہم بین کریں تو میرے خیال میں وہ بندہ جو ہے اپنا گھر، وہ بچہ جو ہے اپنا گھر اس کی وجہ سے چلتا ہوتا ہے۔ سر اس میں تو معذرت چاہتا ہوں، ایک تضاد آتا ہے۔ پاکستان کا آرٹیکل 25A یہ بتاتا ہے کہ 16 سال تعلیم ہر بچی کا بنیادی حق ہے۔ اگر وہ بچپن میں مستری خانے میں کام کرتا ہے یا ایک بچی ہے کہاں پہ کسی کے گھر میں کام کرتی ہے، تو کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وائلیشن ہے آرٹیکل 25A کا؟ میں جی آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اس کو کبھی اس طرح نہیں کہا کہ وہ اسکول نہ جائے اور اسکل لیبر نہ کرے، اسکل لیبر کرے اور اسکول نہ جائے۔ آپ اسکول بھی جائے، اسکول کے بعد آ کے اگر آپ مستری خانے میں کام کرتے ہیں یا آپ کسی اور اسکل جگہ پہ، یہ جو سلائی کڑھائی کی بچیاں جو ہیں وہ سیکھتی ہیں تو اس پہ۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، میں اس کو انٹرنیشنل اس پہ تو نہیں، یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے کہ آپ ایک بندے کو، آپ کو میں ایک مثال بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ میں خود اس بندے کے پاس ایک گاڑی ایئر کنڈیشن کا کام کرتے تھے، اللہ بخشے بھی وہ فوت ہو گیا، اقبال حاجی صاحب نام تھا۔ پشاور میں سب سے مہنگا ترین بندہ مستری وہ تھا، سب سے زیادہ گاہک اس کے پاس تھے، اور سب سے زیادہ الحمدللہ میرے خیال میں جب گاہک تھے تو اس کی آمدن بھی سب سے زیادہ تھی۔ وہ بندہ بالکل جٹ تھا، لیکن اس کے پاس اسکلڈ ایجوکیشن تھی، وہ اسکلڈ ایجوکیشن وہ اے سی ریپیئر کرنا۔ یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے، آپ اس کو مت نکالے ایجوکیشن کے اس سے ڈیفینیشن سے، لیکن اس کو میں کہتا ہوں کہ ذرا سا آپ اس کو ذرا سا ریفائن کریں کہ یار وہ بچہ اگر کام کر رہا ہے تو اس طرح کا ماحول دیا جائے، اس کے ساتھ سختی نہ کی جائے، اس کے ساتھ ایسے ٹریٹ کیا جائے جیسے بچہ اپنے بچے کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے، کسی بچے کے ساتھ ایک والد اپنے بچے کے ساتھ جس طرح ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے اس طرح اس کو وہاں پہ ٹریٹ کیا جائے۔ میں پرسنلی، میری اپنی اوپینین ہے، ہر ایک بندے کیا ہے کہ اوپینین کا حق رکھتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ مستری خانے میں بچہ کام کر رہا ہے اگر وہ باقی ایجوکیشن حاصل نہ کرے تو میں اس کو اتنا نیگیٹو نہیں کروں گا، بنسبت یہ کہ وہ اس کو ایک اسکلڈ ایجوکیشن تو لے رہنا، کل کو وہ اس سے اپنے بچہ اپنے گھر کو چلا سکتا ہے، اپنے معاشرے میں۔ میں جس طرح اس بندے کی مثال دی ہے، اس کے ساتھ 20-25 بندے کام کرتے تھے، وہ ایک جٹ آدمی تھا لیکن اس نے 20-25 بندے کو اپنے ساتھ کام پہ بھی لگایا ہوا تھا، ان کو بھی وہ اپنا فن جو ہے، وہ تعلیم جو ہے، اس کا جو علم تھا وہ ان کو منتقل بھی کر رہا تھا۔